حدیث مبارک میں آتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا ہے، نیکیوں میں چھپا دیا ہے۔ اللہ نے گناہوں کے اندر اپنی ناراضی کو چھپا دیا ہے، اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اپنے بندوں کے اندر چھپا دیا ہے۔ اب یہ چھپانے والی بات کیوں ہے کہ اگر تم کوئی بھی نیکی کو اگر نظر انداز کر کے چھوڑ دو گے تو تمہیں معلوم کیسا ہوگا کہ کون سی نیکی سے تمہارا رب راضی ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے نیکی کے اندر اپنی رضا کو چھپا دیا کہ میرا بندہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نظر انداز کر کے نہ چھوڑے، اسے یہ خیال رہے کہ کس نیکی سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے وہ ہر نیکی کو پا کے چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو اپنی رضا میں چھپا دیا ہے، اور گناہوں میں اپنی ناراضگی کو اس لیے چھپا دیا کہ میرا بندہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو اس لیے خیال سے نہ کرے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، اسے یہ خیال رہے کہ یہ چھوٹا گناہ ضرور ہے، اگر اس گناہ سے میرا رب ناراض ہو جائے گا تو میں اس کو مرنے کے بعد کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس لیے اللہ نے گناہوں کے اندر اپنی ناراضگی کو چھپا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کے اندر اولیاء کو اس واسطے چھپا دیا ہے کہ بندے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے، کسی کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں عداوت نہ آئے، بغض نہ آئے، نفرت نہ آئے، اور کسی کو ایک دوسرے کو وہ تکلیف نہ دے کہ اس خیال کے ساتھ کون اللہ کا محبوب بندہ ہے، کون اللہ کا ولی ہے پتہ نہیں، وہ ایک دوسرے سے محبت میں رہے اور ایک دوسرے کا ادب کرتے رہے۔ اللہ نے اولیاء کو بندوں کے اندر اس لیے چھپا دیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کوئی چیز بھی ہمارے لیے خالی نہیں ہے، تو تم نیکی کرو گے تو خدا کی رضا حاصل ہو جائے گی، گناہوں سے بچو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے، اور ایک دوسرے کا ادب کرو گے تو ایک دوسرے کی محبت بھی آ جائے گی۔ یہ بہت اہم ضروری ہے، یہ رمضان میں ہمارے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بچے کچے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی